میرے پاس لاہور میں ایک نوجوان آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے مینجمنٹ سائنسز میں ایم فل کیا ہے اور آگے میں چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی کروں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مینجمنٹ سائنسز اور اسلام ان دو ٹاپکس کو ملا کر جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ کیا ہے۔ تو وہ کہتا کہ میں نے جو ہے وہ آن لائن پوری دنیا پہ سرچ کی ہے اور مجھے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ملی کہ جس کے اندر یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہو، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اگر کوئی مجھے رہنمائی مل جائے تو میں نے صرف اتنا کہا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر ایسے ہی ہے تو اگر آپ کو کوئی کورس دنیا میں نہیں ملا اس عنوان پر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مینجمنٹ سائنسز یہ انگریز نے لکھی ہیں اور قرآن مسلمانوں کا تھا۔ مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے اور مینجمنٹ سائنسز اس لیول کی نہیں پڑھی، اور مینجمنٹ سائنسز پڑھنے والوں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے۔ تو کہتا میں پھر کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ یہ کیجئے کہ اگر ہو سکے تو کسی معتبر عالم کے پاس بیٹھ کر آپ تفسیر کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشن سیکھ لیجئے، 4 ماہ لگیں 6 ماہ لگیں، تو جب وہ سیکھ جائیں تو پھر آپ ایک روم میں 1 گھنٹہ نکال سکیں، 2 گھنٹے نکال سکیں، تو آپ جتنی مینجمنٹ سائنسز آپ نے پڑھی ہیں میں نے کہا وہ حاضر ذہن میں رکھ کر پھر آپ قرآن مجید کی تشریحات کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میں نے کہا 6 ماہ یہ کام کیجئے تو یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ وہ ساری آیات دیکھیے جہاں پر اسلام کے قرآن نے مینجمنٹ سائنسز کو ڈیفائن کیا ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا، اور جب آپ اس پر کچھ کام کر لیں وہ ساری آیات کلیکٹ کر کے آپ کسی اور کے لیے جہد چھوڑ دیں گے، اور کل کو کوئی دوسرا مسلمان آئے گا تو وہ یقیناً اس پلیٹ فارم پر ایک نئی جہد متعین کرے گا اور یہ کام چلتا ہوا آگے بڑھے گا۔ اور میں نے کہا یہی ہمیں قرآن نے کہا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن افلا تتذکرون افلا یتفکرون افلا تعقلون، یہ سارے صیغے لآیات لأولی الالباب یہ ہمیں اس طرف بلا رہے ہیں کہ میں اور آپ قرآن کے ساتھ دیگر علوم کو ملا کر قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے ایک نئی جہد کو ڈیفائن کر سکیں۔ تو اس زاویہ نظر سے جب ہم کام کریں گے تو یقیناً نتائج مختلف پیدا ہوں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا ایک شعوری سفر ہے اور فکر اور آگہی کا نور بانٹتی ہوئی یہ تحریک ہمیں اس طرف جو ہے وہ بلا رہی ہے، اور الحمدللہ میرے کارواں کے جو ہے وہ اہداف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور میں اس کی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ ہم جہاں تعلیم کے شعبے میں کام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں افراد سازی کے عمل کو بھی تیز کرنا ہوگا، چونکہ کردار سازی ہر شخص کا جو ہے وہ کردار نکھرا اور سچا ہوگا تو زمانے کے اندر ایک نئی جہت اس عنوان پر بھی ڈیولپ ہوگی۔ ہمیں اپنے حصے کا کردار روشن کرنا ہے، اور ایک ایک شخص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔